یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی، بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ روزے کے مقاصد پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی کہ تمہارے روحانی درجات بلند ہو جائیں، تمہاری روح مضبوط ہو جائے، تمہارا نفس امارہ کمزور ہو جائے، شیطان کا غلبہ تم سے ختم ہو جائے اور تم رحمان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ بندے کو اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے عطا فرمائے، بلکہ بار بار انسان کو اللہ رب العالمین نے سہولیات عطا فرمائیں، نرمیاں عطا کی، گنجائشیں عطا فرمائیں کہ میرے بندے تم میری بارگاہ تک رسائی کے لیے راستے تلاش کرو، جو راستے میں نے اپنی بارگاہ میں رسائی کے لیے تمہیں عطا کیے ہیں تو ان تک چل کے میرے پاس آ جاؤ۔ اور جب بندہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو شیطان کے ظلم و ستم سے نکال کر اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے مختلف پارٹس عطا کیے، مختلف شکلیں عطا کی۔ ایک عشرے کو اللہ رب العالمین نے رحمت کا عشرہ بنا دیا، دوسرے عشرے کو اللہ رب العالمین نے مغفرت کا عشرہ بنا دیا، تیسرے عشرے کو اللہ رب العالمین نے جہنم سے نجات کا عشرہ بنا دیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ بنا دیا۔ اب گویا کہ کیفیت یہ ہے کہ بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں جانے کا متمنی ہو جاتا ہے، شیطان کو چھوڑ دیا، اپنے رحمان کا دروازہ اس نے تھام لیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت اس پر نازل ہو گئی، پھر اللہ رب العالمین کی جسے رحمت عطا ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے مغفرت اسے عطا ہو جاتی ہے، اور جسے رب کی طرف سے مغفرت عطا ہو جائے اسے اللہ رب العالمین جہنم سے نجات عطا فرما ہی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورا ایک راستہ عطا فرما دیا، اور جس بندے کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں منتخب کرنا چاہتا ہے پھر اسے ان راستوں پر چلنے کے لیے سہولیات بھی عطا فرما دیتا ہے، ان راستوں پر چلنے کے لیے انعامات بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر بندے کی آسانی کے لیے یہ بہت بڑی آسانی تھی بندے کے لیے کہ یا تو انسان کا ایک مخالف تھا، انسان کا ایک دشمن تھا جو بہت طاقتور تھا، وہ بندے کو رحمان کی بارگاہ میں جانے نہیں دیتا، وہ بندے کے لیے دنیا کے اعمال کو مزین کر دیتا ہے، وہ بندے کو دنیا میں بہکاتا ہے، دنیا میں بھڑکاتا ہے، دنیا میں مشغول کرتا ہے۔ لیکن جب رحمان یہ چاہتا ہے کہ لعلکم تتقون کا سفر تم لوگ کر لو، جب وہ چاہتا ہے کہ تم میری بارگاہ میں کامیابی حاصل کر لو تو اس دشمن کو بھی بند کر دیتا ہے۔ وہ دشمن یا تو پورے 11 مہینے بڑی طاقت کے ساتھ تمہارا مقابلہ کرتا ہے، لیکن پھر اللہ رب العالمین کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو اس دشمن کو روک دیا جاتا ہے، اب وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر پاتا، اب وہ تم سے جنگ لڑنے نہیں آتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ وہ انسان جو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن عمل برے کرتا ہے۔ پورا سال ہو جاتا ہے انسان ہر برائی کرتا ہے، جب رمضان المبارک آتا ہے تو وہ بندہ اگر کوئی ناراض ہو جائے، اس کو گالی دے، تو یہ اس کو جواب میں کہتا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ کوئی شخص اس کے سامنے غیبت کرے، اس کو جواب دیتا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ کوئی شخص اس کے سامنے جھوٹ بولے، اس کو جواب دیتا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ کوئی شخص اس کے سامنے کوئی بھی برائی کا ذکر کرے، یہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ کیا اس بندے کو ایک مہینہ پہلے نہیں خبر تھی کہ جھوٹ بولنا گناہ کی بات ہے؟ یہ بندہ نہیں جانتا تھا کہ چوری کرنا گناہ کی بات ہے، غیبت کرنا گناہ کی بات ہے، زنا کرنا گناہ کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کی گرفت آتی ہے اس پر۔ جانتا ہے بندہ، جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب موقع ملتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب موقع ملتا ہے غیبت کرتا ہے، جب موقع ملتا ہے چوری کرتا ہے، جب موقع ملتا ہے زنا کرتا ہے، جب موقع ملتا ہے خورد برد کرتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہو اس بندے کے سامنے، کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی لائن ہو، کوئی بھی کاروبار ہو، جب اس کو موقع ملتا ہے یہ ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو یہ کہتا ہے بھائی میرا روزہ ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، میں چغلی نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں برائی نہیں کروں۔ گویا کہ بندہ جانتا سب کچھ ہے، مانتا بھی ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، زنا کرنا برا ہے، چغلی کرنی بری ہے، لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے نا تو اس کے اینٹی جو طاقت تھی، پاور تھی، جو مخالفت قوت تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو بند کر دیا، شیطان کو روک دیا۔ جب شیطان رک گیا تو شیطان کا اثر جو انسان کے اوپر حاوی تھا، وہ شیطان کی طاقت جو انسان کو اپنے اوپر، انسان کے اوپر سایہ فگن تھی، انسان کو ڈھانپ کے رکھے ہوئے تھی، جب وہ طاقت دور ہوتی ہے تو بندے کو یاد آتا ہے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، بندے کو یاد آتا ہے کہ میں تو مومن ہوں، بندے کو یاد آتا ہے کہ میرے رب کے تو فرمان ہیں ان چیزوں سے روکنے کے لیے، تو پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کرتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے رب کی رحمتیں لوٹتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو ایک میگنیٹ تھا، دشمن کی طاقت تھی جو اس کو جہنم کے دروازے کی طرف کھینچ رہی تھی، اس کو اللہ رب العالمین نے ہٹا دیا تھا اس کے سامنے سے۔ ہاں اگر رمضان کی آمد کے بعد بھی لوگ برائی کرتے رہیں، اب ایک سوال ہوتا ہے نا کہ اگر اللہ رب العالمین نے شیطان کو قید ہی کر دیا ہے، شیطان جکڑا گیا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، تو انسان برائی کیوں کرتے ہیں؟ رمضان میں تو برائیاں دیکھی جاتی ہیں نا، رمضان میں بھی تو گناہ دیکھے جاتے ہیں، رمضان میں بھی تو کوتاہیاں دیکھی جاتی ہیں، تو پھر انسان یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو در حقیقت یہ انسان کے اپنے نفس کی شرارت ہوتی ہے جو طاقتور ہو چکا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر ایک لوہے کا ٹکڑا ہو آپ کے پاس، اسے آگ پر گرم کیا جائے، اس قدر گرم کیا جائے، اس قدر گرم کیا جائے کہ وہ جل جل کے سرخ ہو جائے۔ وہ لوہے کا ٹکڑا اس قدر گرم کریں آپ کہ وہ جل کر سرخ ہو جائے، وہ جلانے اس کے اندر سے شعلے کی حدت پیدا ہو جائے۔ اب اگر آپ اسے آگ کے اوپر سے اٹھا لیں، ہے ابھی بھی وہ لال گرم ہے، وہ دہک رہا ہے، آپ اسے آگ کے اوپر سے اٹھا لیں، آگ اس سے دور ہو گئی، آگ اس سے ختم ہو گئی، آپ اسے اٹھا کے کسی اور مقام پر لے گیا، آپ اسے پکڑیں گے تو وہ جلائے گا؟ وہ جلائے گا صحیح؟ وہ جو آگ کی شدت سے سرخ ہو چکا ہے، اگر اس لوہے کو ٹکڑے کو ہاتھ سے چھوئیں گے تو جلائے گا تو صحیح؟ کیا اب اس کے نیچے وہ آگ ہے جو اس کو جلا رہی ہے؟ نہیں، آگ نہیں تھی، آگ کا اثر جو اس کے اندر سرایت کر گیا تھا، آگ کا اثر جو اس کے اندر داخل ہو چکا تھا، وہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ اب یہ لوہے کا ٹکڑا اگرچہ آگ پر نہیں رکھا ہوا لیکن اس کے باوجود جلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح جب 11 مہینے انسان گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، شیطان اس پر غالب ہوتا ہے، حاوی ہوتا ہے، تو انسان کی مثال اس لوہے کے ٹکڑے کی طرح ہو جاتی ہے جو آگ پر پڑے پڑے تپ جاتا ہے، وہ آگ پر پڑے پڑے سرخ ہو جاتا ہے، وہ لال ہو جاتا ہے، اگرچہ پھر اس کو آگ سے دور کر لیا جائے وہ جلاتا ہے، وہ ہاتھوں کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ تو انسان کی مثال بھی ایسے کہ 11 مہینے شیطان کے ظلم و استبداد میں رہتے رہتے، 11 مہینے شیطان کی معیت میں رہتے رہتے اس کا نفس ہمارا شیطان کے راستے پر چلنے کے لیے بالکل مطمئن ہو گیا تھا، بالکل آسانی سے اس نے سفر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب شیطان کو بند بھی کر دیا گیا، لیکن نفس تو اس کا شیطان کا عادی ہے نا،
نفس تو وہاں تک جا چکا ہے، تو انسان پھر اپنے نفس کے مجبور کرنے پر گناہ کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے شیطان کو قید کر دیا ہے، لیکن پھر بھی گناہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین پھر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ رب العالمین پھر اپنی مغفرتیں عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جسے عطا ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین اسے مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں علاقے میں سمندر کے بیچوں بیچ ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، اس پہاڑ کے اوپر اللہ رب العالمین کا ایک بزرگ آج بھی حالت سجدے میں موجود ہے، اور ہم فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب بھی ہم آسمان سے نیچے اترتے ہیں پہلے اس پہاڑ پر جاتے ہیں، اس بزرگ کو سلام کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر دنیا کے دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، جو بھی کام ہمارے ذمے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت پوچھی، عرض کی حضور یہ بنی اسرائیل کا شخص تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، اس کے تقوی کی یہ کیفیت تھی، اللہ کی رضا کے لیے اس نے پوری دنیا کو چھوڑ دیا اور یہاں پر پہاڑ کی چوٹی پر آ کر بیٹھا اور اپنے رب کو راضی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اور رب کو راضی کرنے کی کیفیت اس کی یہ تھی کہ یہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا رہتا، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حالت سجدے میں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جب اس کے خلوص کو دیکھا، جب اس کے تقوی کو دیکھا، جب اس کی پرہیزگاری کو دیکھا، ایک فرشتے کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جنت سے روزانہ اس کے لیے خوراک لے کر آئے گا، وہ ایک پیالہ پانی کا بھی لے کے آتا ہے، ایک انگوروں کا خوشہ بھی جنت سے لے کر آتا ہے اس بندے کو دینے کے لیے۔ لیکن اس بندے کے خوف خدا کی کیفیت کا اندازہ فرمائیں، اس بندے کے اللہ کے خوف کا اندازہ کریں۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ انگور کا دانہ اٹھا کے منہ تک لے کے جاتا ہے، کھانے کی خواہش، بھوک، جب وہ منہ تک لے کے جاتا ہے اس کے دل میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ انگور کا دانہ کھاتے ہوئے مجھے موت آ گئی اور میں مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو خدا نے پوچھا کہ میرے بندے دنیا میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو انگور کھاتا رہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو وہ انگور کا دانہ زمین پہ رکھ کے دوبارہ سے عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اسے پیاس محسوس ہوتی ہے، حلق سوکھ جاتا ہے، تو یہ پانی کا پیالہ اٹھا کے ہونٹوں تک لے کے جاتا ہے۔ اس کے دل میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ خالق نے اگر پوچھ لیا کہ میرے بندے کیا تجھے دنیا میں پانی پینے کے لیے بھیجا تھا میں نے، یہ مقصد تھا تیری تخلیق کا، یہ مقصد تھا تیری پیدائش کا، تو خوف خدا سے پانی کا پیالہ زمین پہ رکھ دیتا ہے، وہ پانی بھی نہیں پیتا، وہ انگور بھی نہیں کھاتا، الغرض کہ وہ دنیا سے کٹ کر خدا کی بارگاہ میں موجود ہے، وہ ہر وقت حالت سجدہ میں ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا کہ میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، تیری رضا کیا ہے، تو بتا تو صحیح۔ بندہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مالک میں نے زندگی گزار دی حالت سجدہ میں تیری بارگاہ میں، ہر وقت سجدہ، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کے صبح، مالک ہر وقت میں نے سجدہ کیا ہے، اب میری خواہش ہے کہ جب میری روح نکلے تو میں حالت سجدے میں ہوں، اور پھر میری یہ خواہش ہے کہ کل بروز قیامت جب سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، لوگ قبروں سے نکل کر تیری بارگاہ میں جائیں، میری خواہش ہے کہ میں حالت سجدہ سے اٹھ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے یہ دونوں صلاحیتیں عطا کر دی۔ جبریل امین عرض کرتا ہے کہ مالک وہ شخص آج بھی حالت سجدہ میں ہے، اس کی روح قبض کر گئی ہے، وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، ہم جب بھی آسمان سے نکلتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کل بروز قیامت وہ اللہ کی بارگاہ میں جب لوگ جائیں گے تو وہ بھی نکل کر جائے گا، وہ یہی حالت سجدہ سے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس شخص کی کیفیت بتائی، فرمایا کہ میرے صحابہ یہی بندہ جب کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، بڑے توجہ سے سننے والی بات ہے ذرا، یہ ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے، بندہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میرے بندے آ جا، موسٹ ویلکم، تو نے ساری زندگی حالت سجدے میں گزار دی، مجھے راضی کرنے میں گزار دی ساری زندگی، میری اطاعت، میری فرما برداری میں گزار دی، اے میرے بندے میں نے جنت سے نعمتیں تجھے عطا کی تھی، تو نے وہ بھی نہیں کھائیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نے جانا ہے حاضری کے لیے،
اے میرے بندے جب تو نے اتنی زیادہ اطاعت کی ہے، تو نے اتنی زیادہ عبادت کی ہے، اتنا زیادہ تقوی دکھایا ہے، جا میں تجھے اپنی رحمت کے صدقے پھر جنت عطا فرماتا ہوں۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ میرے مالک میری ساری زندگی حالت سجدے میں گزار دی، اے میرے مالک صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات، اور پوری پوری رات سجدے میں۔ فرشتہ جنت سے کھانا لے کے آتا تھا، میں وہ بھی نہیں کھاتا تھا، فرشتہ جنت سے پانی لے کر آتا تھا، میں وہ بھی نہیں پیتا تھا، صرف اس لیے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے بڑے طویل سجدے ادا کیے ہیں، اے میرے مالک تو مجھے جنت دے، میری ڈیمانڈ ہے جنت کی، تقاضا ہے جنت کا، لیکن میں وہ جنت تیری رحمت سے نہیں لینا چاہتا، میں اپنے عمل کے بدلے لینا چاہتا ہوں۔ میں نے سجدے کیے ہوئے ہیں، میں نے عبادت کی ہوئی ہے، میرے پاس اعمال کا ذخیرہ ہے، میری سینکڑوں سال کی زندگی تیری بارگاہ میں سجدوں کی کیفیت میں گزر گئی، اے میرے مالک مجھے جنت دے، میں مانگتا ہوں تیری جنت، لیکن مجھے اپنی رحمت سے نہیں، مجھے اعمال کے بدلے عطا فرما۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، اسے میری رحمت کے صدقے جنت عطا فرماؤ۔ دوسری مرتبہ پھر یہی بات کرے گا، تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ فرشتوں اس کو لے جاؤ، میری رحمت کے صدقے سے جنت عطا کرو۔ وہ بندہ پھر یہی عرض کرے گا، اے میرے مالک مغفرت تو چاہیے مجھے، لیکن تیری رحمت سے نہیں، مجھے میرے اعمال کے بدلے چاہیے، مجھے میرے عمل کا بدلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر تو حساب چاہتا ہے، وہ عرض کرے گا ہاں مجھے میرے سجدوں کا حساب دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس بندے کو حساب کے لیے لایا جائے گا، اس کی ساری عبادتیں صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی تھی، جی میرے مالک، تو ساری عبادتیں اسے ایک نعمت کے بدلے ختم۔ پھر دوسری نعمتیں کہاں گئی؟ بولنے کی طاقت بھی عطا کی ہے، تمہیں سونگنے کے لیے ناک بھی عطا کیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی عطا کی ہیں، تجھے صحت مند کان عطا کیے ہیں، تجھے پکڑنے کی طاقت عطا کی ہے، چلنے کی قوت عطا کی، صحت مند بدن عطا کیا ہے، تجھے میں نے مضبوط اور طاقتور جسم عطا کیا ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ ان نعمتوں کا حساب کون دے گا؟ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں لاجواب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اس کو گھسیٹو اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، میرے ساتھ حساب۔ فرشتے اس بندے کو گھسیٹ کر جب لے جانے لگے گا، وہ چیخے گا، وہ چلائے گا کہ میرے مالک بس مجھے مغفرت عطا فرما، لیکن تو اپنی رحمت کے صدقے عطا فرما۔ نہیں میں حساب نہیں مانگتا تیری بارگاہ سے، مجھے مغفرت دے لیکن اپنی رحمت کے صدقے عطا فرما۔ پھر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے صدقے اسے مغفرت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے مغفرت مانگے، یہ اشرا مغفرت کا ہے، یہ اشرا اللہ نے دیا ہی مغفرت کے لیے ہے۔ آپ اللہ سے مغفرت مانگیں، لیکن مغفرت کے اشرے سے پہلے رحمت کا اشرا اس بات کا متقاضی ہے کہ خبردار، اگر اللہ کی رحمت تم پر ہو گئی تو اللہ کی مغفرت تمہیں عطا ہو جائے گی۔ اگر اللہ کی رحمت تم پر برس گئی تو اللہ کی مغفرت تمہیں حاصل ہوگی۔ اگر اللہ کی مغفرت تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کی رحمت کے دروازے سے ہو کے جانا پڑے گا۔ اگر تم نے اللہ کی رحمت کی دروازے کو کراس کر لیا تو پھر اللہ کی مغفرت تمہارے منتظر ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت چھوڑ کے اللہ کی مغفرت میں آ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مغفرت ملے گی لیکن رحمت کی بارگاہ سے، رحمت کی لائن سے نکل کر جانا پڑے گا۔ تو اللہ نے بخشش کے لیے بہانے عطا کیے ہیں۔ وہ چاہتا تو انسان کو وہ 11 مہینوں کی طرح بھٹکنے دیتا ہوں، لیکن فرمایا نہیں ہے میرے بندے، میں تجھے رمضان دیتا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تو نیک ہو جائے، تو متقی ہو جائے۔ اے میرے مالک تیرا فضل ہے کہ تو نے رمضان عطا کیا۔ پھر فرمایا کہ رمضان کے اندر میں تجھے عشرہ رحمت عطا کرتا ہوں تاکہ تو میری رحمت سے گزر جائے۔ پھر فرمایا کہ عشرہ رحمت کے بعد میں عشرہ مغفرت تمہیں عطا کرتا ہوں تاکہ اس رحمت کو فائدے میں لایا جا سکے۔ اے میرے مالک تو اپنی مغفرت عطا فرما۔ فرمایا کہ جب تجھے مغفرت عطا ہو گئی اب تجھے اللہ جہنم سے پھر آزاد فرما دے گا۔ جس کا نصیب چمک گیا کہ اللہ رب العالمین نے اسے مغفرت عطا فرما دی تو گویا کہ سمجھ لے کہ پھر اللہ اسے جہنم سے بھی آزاد فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے صدقے مغفرت عطا فرمائے۔ ہمارے اعمال تو بالکل نہیں اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے لائق، کسی پر فخر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں وہ سجدے سینکڑوں سالوں کے اور کہاں ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں کہ ہم مسجد میں اگر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری فوراً سے کوشش ہوتی ہے کہ نماز ختم ہو جائے تاکہ ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو سکیں۔ ہماری باتیں تو اللہ کی بارگاہ میں لائق ہیں، فخر نہیں ہے۔ صرف ایک بات ہے کہ اللہ رحمان ہے، آپ اللہ سے رحمت کا تقاضا کریں، جب اس کی رحمت آ گئی تو اس کی مغفرت بھی آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، آمین۔